بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی انفو کی ویڈیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلان، جنہوں نے حضرت امام حسین کو کوفہ میں بلا کر شہید کیا اور ان کے بچوں پر ظلم و تشدد کیا۔ واقعہ کربلا تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنے ماضی کو دیکھنا پڑے گا، تو اس سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل جو قاتلان حسین ہیں وہ کون تھے۔ تو حضرت عثمان کے دور میں عبداللہ ابن سبا نامی شخص سے ایک فتنہ پھیلا جو کہ فتنوں کی جڑ تھی۔ اس بندے نے اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ یہ جو ہے نا گروہ کی شکل میں اپنے بندوں کو کوفہ میں بھیجتا اور دمشق اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگانا شروع کر دیتا تھا، اور جب دمشق میں جاتا تھا تو حضرت عثمان کے خلاف الزامات لگانا شروع کر دیتا تھا۔ تو ہوا کچھ یہ کہ اس کے نتیجے میں بغاوتیں شروع ہو گئی اور حضرت عثمان غنی 40 دن تک پیاسے رہے کوفہ میں اور شہادت نصیب ہوئی ان کو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا خوارج جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، تو یہی جو تھے نا وہ حضرت علی کے گرد اکٹھے ہو گئے کہ آپ خلیفہ بنیں، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ تو حضرت علی بھی نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کو سنبھالیں، تو کیا کر سکتے تھے وہ بھی، امت کو تو بغیر خلیفہ کے تو وہ چھوڑ نہیں تھے سکتے۔ اسی کے لیے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بھی پیشکش کی گئی تھی خلافت کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ اشرم بشرہ میں سے یہی صحابی تھے جن کو جنت کی بشارت بھی ملی تھی، یہی تھے۔ حضرت علی کے دور میں جو خانہ جنگی شروع ہوئی اس میں 1 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے، قتل ہوئے۔ تو یہ ہماری تاریخ کا ایک تاریخ ترین باب ہے۔ تو 5 سال جس میں 6 مہینے حضرت امام حسن اور حضرت علی کے 4 سال شامل ہیں، آپس ہی میں مسلمان دست و گریباں ہو گئے۔ تو حضرت علی نے اپنا جو مرکز تھا وہ کوفہ بنایا ہوا تھا، اور خوارج جو کہ سبائی تھے اور حضرت عثمان غنی کے قاتل تھے، انہوں نے بھی اپنا مرکز کوفہ بنایا ہوا تھا۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اپنا لشکر لے کر گئے عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے لیے، تو ان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی سے ان کا یہ موقف تھا، تو حضرت علی آمادہ ہو گئے، تو ٹھیک ہے بھائی، میں قاتلان عثمان کو جو ہے وہ پکڑ کر ان کو سزا دوں گا۔ تو ٹھیک اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، ہم سب قاتلان عثمان ہیں، لو ہم سے بدلہ۔ تو ایک رات کے اندر 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جس میں 2 اشرام بشرہ میں سے تھے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر۔ سبائیوں نے گھراؤ کیا حضرت علی کا۔ اسی طرح دوسرے موقف پہ آتے ہیں، جنگ صفین ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کا ہرگز موقف نہیں تھا کہ مجھے خلافت دی جائے، کہ میں دعوے دار ہوں خلافت کا، تو ان کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا۔ تو ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ حضرت علی کا بھی یہی موقف تھا کہ پہلے میری بیعت کرو، مگر حضرت امیر معاویہ کو پتہ تھا کہ سبائیوں نے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی ان کی گردن کاٹ دینی ہے۔ تو سبائی جو خوارج ہیں وہ اس قدر کے منافق بندے تھے۔ آپ کو جان کر کافی حیرت ہوگی، مگر یہی خوارج ہی تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا۔ تو حضرت علی کی شہادت سے قبل ان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ کیا ہم حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہ میں آپ کو اسے روکتا ہوں، نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں۔ پھر 6 ماہ تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چلی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی اور ان کے تابع ہو گئے۔ تو خانہ جنگی کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ حسن میرا یہ بیٹا 2 فریقین کے درمیان صلح کرائے گا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی حکومت آئی۔ 30 سال میں کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی، ان کے دور میں کوئی خون ریزی نہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ کا وفات کا وقت قریب آیا، تو ایک بزرگ صحابی جو کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے پہلے بھی بہت بڑی خانہ جنگی ہوتی رہی ہیں، لہٰذا آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو نامزد کر دیں خلیفہ۔ تو حضرت امیر معاویہ نے تو پہلے انکار کیا، مگر بعد میں دلائل کی وجہ سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی گئی، اور بیعت کے لیے یزید کے بارے میں نام مقرر کیا، جس میں 5 لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا، جس میں آخری وقت تک اپنے موقف پر ڈٹے رہنے
والے صحابی جو تھے وہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو کچھ نہیں کہا، مگر کیونکہ ان کے بیعت تو تھے وہ حضرت امیر معاویہ، نہ انہوں نے کوئی ان پر تشدد کیا نہ کوئی ظلم کیا۔ مگر جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو کوفے کے لوگوں نے خطوط پہ خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے کہ آئیے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام حسین نے صورتحال کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، مگر خوارج کوفیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہی تھے کہ کوفہ کی جانب سے ان کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب لوگ واپس جانا چاہتے تھے، مگر حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے نہ مانے اور کہا کہ ہم اپنے والد کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے بھی ان کے ساتھ آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو امام حسین نے ان سے کہا کہ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا سرحدوں کی طرف، تاکہ میں کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان دے دوں، یا مجھے یزید کے پاس بھیجو تاکہ میں وہاں جا کر اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں۔ مگر کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اگر یہ پتہ چلا وہاں تو یہ ساری سازش وہاں کھول کر رکھ دے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معاملہ ابھی درمیان میں تھا، تو ان کے پاس اس کا حل بھی تھا۔ تو حضرت امام حسین کو ان خوارج کوفیوں نے قتل کیا تھا۔ تو حضرت حسین ہرگز خلافت نہیں چاہتے تھے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں میری رائے سے، مگر وہ ہرگز بھی خلافت نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی انہوں نے بغاوت کی تھی۔ یہ وہی کوفی تھے جنہوں نے سازش کر کے کہا کہ امام حسین تو بغاوت کر رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین کو کوفیوں نے شہید کیا۔ یہ وہی کوفی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ وہی کوفی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ناظرین، میں نے یہ ساری معلومات ڈاکٹر اسرار احمد نے جو اپنے بیانات میں شارٹ کر کے میں نے آپ کو لسٹ کر دی۔ البتہ اگر آپ تفصیلی طور پر اس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا اس میں وضاحت ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا تفصیلی بیان واقعہ کربلا کے بارے میں السلام یا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں سب شہید اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ حضرت امام حسین نے جو وقت گزارا کوفہ میں